اللہ پاک نے اپنے فضل، کرم، عنایت اور خاص پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ عطا کر کے ہمیں یہ رمضان مبارک کی بہاریں عطا فرمائیں۔ لمحے لمحے گزر رہے ہیں، بڑی تیزی سے گزرتا یہ رمضان شریف، اللہ تعالی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ آج کے جمعہ المبارک میں انسانیت کے آغاز سے لے کر، جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا، انسانوں کا آغاز ہوا، وہاں سے لے کر ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، اور پھر آگے یہ سارا امتیوں کا سلسلہ، دو دعوتیں مد مقابل ایک دوسرے کے مخالف چلتی آ رہی ہے۔ آغاز ہوا اللہ پاک کے اس فرمان سے جب اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان اکڑ گیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، مقابلے میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں رب رحمان خالق معبود حقیقی ہو کر یہ فرما رہا ہوں کہ اس کو سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، تو کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں کیسے اس کو سجدہ کر دوں جس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، جبکہ میری تخلیق آگ سے ہوئی۔ مٹی اور آگ کا اس نے دو چیزوں کا حوالہ دے کر کہنے لگا، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے تو نے بنایا، وخلقتہ من طین، اور ان کو مٹی سے تخلیق فرمایا، تو انا خیر منہ، میں ان سے اعلیٰ ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، تو میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس طرح کا مضمون قرآن عظیم کے اندر کئی جگہ پر موجود ہے۔ اللہ پاک چاہ رہا تھا سجدہ کرے، فرشتے سارے جتنے بھی تھے سب نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تو نے میری ماننی نہیں ہے تو میرے مقرب بندوں میں سے نکل جا، فرشتے سارے میرے مقرب ہیں، معزز ہیں، تو ان میں سے نکل، تجھے یہاں نہیں رکھا جائے گا۔ یاد رکھیے گا یہ ابلیس یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ ملائکہ میں سے نہیں ہے، یہ نور کا تخلیق شدہ نہیں ہے، بلکہ یہ جن ہے، جن، یہ جنوں میں سے بنا ہوا ہے، آگ سے بنا ہوا ہے، اور جن جتنے بھی ہیں وہ سارے آگ کے بنے ہوئے ہیں۔ جن اور انسان یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ 27ویں سپارے سورہ الذاریات میں لکھا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسان ان دونوں کو اللہ پاک فرماتا ہے میں نے بنایا ہے اس لیے کہ یہ میرے تابع ہو کر رہیں، میری عبادت کریں، میری بندگی میں آئیں۔ اور یہ جہاں آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں بھی یہ دونوں ہی مخاطب ہوتے ہیں، انسان اور جن، کہ اے انسان اور جنوں کے گروہ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان کے اندر ہی آیا ہے یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے بھی باہر چلے جاؤ تو جاؤ، نکل جاؤ، نکلو۔ اگر تم میری کائنات میں میرے نظام میں رہ کر میرے تابع نہیں ہونا، میری نہیں ماننی، تو جاؤ آسمانوں کے کناروں سے نکل جاؤ، زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، نکلو تو صحیح۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے، جدھر بھی جاؤ گے وہاں میری ہی بادشاہت پاؤ گے، کائنات میری، خالق میں، رازق میں، اللہ میں، وحدہ لا شریک میں ذات۔ تو دونوں مخاطب ہوتے ہیں۔ اب پہلے انسان کی تخلیق ہوئی حضرت آدم علیہ السلام، اللہ پاک نے فرمایا ان کو سجدہ کرو، جن اکڑ گیا، ابلیس نے کہا میں نہیں کرتا، الٹا آگے سے کہنے لگا میں بہتر ہوں۔ تب اس شیطان نے بات کی تھی، اللہ پاک نے جب فرمایا نا میرے مقرب میں تیری کوئی جگہ نہیں، چل نکل جا پھر جنت سے، اس کو دھتکار دیا گیا، نکالا گیا۔ 23ویں پارے میں آتا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي
تیرے اوپر ہمیشہ میری لعنت برستی رہے گی، ہمیشہ لعنت ہے تیرے اوپر، الی یوم الدین، حشر تک کوئی لمحہ ایسا نہیں جب شیطان لعنت سے خالی ہو جائے، شیطان پر ہمیشہ لعنت برس رہی ہے۔ تو یہ کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے پھر حشر تک مہلت دے، مجھے موت نہ آئے، میری عمر لمبی کر، میں دیکھتا ہوں یہ انسان جس کی خاطر آج مجھے نکالا جا رہا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ انسان تیرا فرما بردار کیسے بن کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپڑ گیا۔ تو یاد رکھیے گا میرے پیارے بھائیوں، شیطان کا اصل مقابلہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چل رہا ہے، اس نے جو ٹکر لی ہوئی ہے معاذ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لی ہوئی ہے۔ شیطان اتنا لعین خبیث ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ گیا، کہا مجھے مہلت دے۔ اللہ پاک نے فرمایا انک من المنظرین، جب میں نے تجھے مہلت دی۔ اب اللہ تعالیٰ کی تو قادر مطلق ذات ہے، اللہ تعالیٰ ڈرنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ خوف سے پاک ہے، اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو کائنات کی کسی چیز کے ساتھ ڈرایا دمکایا نہیں جا سکتا۔ یہ کہنے لگا شیطان کہ اب میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اب اس کا وہ مین چیلنج شروع ہوا، یہاں سے آپ اور میں ہم ذرا خبردار ہو جائے، غور سے سنیے گا۔ یہ میں آپ کے سامنے جو آیات پڑھ رہا ہوں یہ سورہ الاعراف ہے، 8ویں سپارے سے، آیہ مبارکہ نمبر اس کی 13، 14، 15، 16، 17، 18، یہ مسلسل یہی مضمون چل رہا ہے۔ تو اس نے کہا ثم لآتینہم، میں آؤں گا ان انسانوں کو بہکانے کے لیے، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے، چاروں طرف سے ان پر میں حملہ آور ہوں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ پاک تو دیکھے گا کہ یہی تیرا بنایا ہوا انسان ان میں سے اکثر وہ تیرے ہی نہ شکرے بن جائیں گے، شکر نہیں کریں گے۔ ان کو میں ایسا پھنساؤں گا دنیا کے اندر، دنیا کی نمود و نمائش کے اندر، کہ یہ تیرے خلاف ہو جائیں گے یہ انسان۔ یہ شیطان نے چیلنج کر دیا، اور اللہ پاک نے فرمایا نکل، اب اس کے بعد تیری میری بات نہیں ہونی۔ مذعوما مدحورا، ددکارا ہوا، لعنتوں کے ساتھ یہاں سے نکل جائے۔ اور سن، تجھے میں یہ کہہ رہا ہوں، لمن تبعک، جو تیرے پیچھے چلے گا، منہم، ان انسانوں میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تم سب کے ساتھ میں جہنم کو بھر ڈالوں گا، جہنم کو بھروں گا، تیرے پیروکار تو اور تیرے پیروکار، وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، سب کو میں جہنم کے اندر پھینکوں گا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات شروع ہو گئی کائنات کے پہلے انسان ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے بننے سے، شیطان مقابلے میں آ گیا، واقعات شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جگہ جگہ، میں بات کو شارٹ کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں وقت کی مناسبت سے، تاکہ 4-5 چیزیں میں آپ بھائیوں کو سنا سکوں۔ اب انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں ہی کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، نبی بھیجے، جا کے ان کو سمجھاؤ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، انبیاء کے تابع ہو جاؤ، یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دو، یہ حلال ہے اس کو اپنا لو۔ سارے احکام اپنے اپنے وقت میں، کوئی کائنات کا انسان ایسا نہیں آیا جس کی طرف اللہ پاک نے نبی اور رسول بنا کر نہ بھیجی۔ ہر قوم کے لیے، ہر علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ اور جب ہمارے آقا پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے تو اللہ پاک 9ویں سپارے میں ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب آپ ان سب سے فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، سارے انسانوں، کوئی ہو کسی کائنات کے حصے میں کسی جگہ رہنے والا، اے انسانوں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ، میں اللہ پاک کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں،
الیکم جمیعا، تم سب کے جان، کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میرے لیے رسول نہیں آیا۔ فرمایا میں اللہ پاک کا رسول سب کے لیے بن کر تشریف لے آیا۔ اب میرا قرآن، میرا ارشاد، میرا فرمان، میری نبوت وہ سارے انسانوں کے لیے بالکل عام ہے، سب پر لازم ہے وہ میرے تابع ہو کر رہے۔ میں نے اگلے دن وہ واقعہ سنایا تھا، بھائیوں کے ذہن میں ہوگا، حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تورات شریف کا کچھ ایک نسخہ لے کر آ گئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، حضرت صدیق اکبر وہاں پر موجود تھے، تو فاروق اعظم تورات شریف پڑھنے لگے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا، بدل گیا، جلال کی کیفیت ہے، غضب کی کیفیت ہے، غصہ کی کیفیت ہے۔ صدیق اکبر نے فوری طور پر ہاتھ لگایا فاروق اعظم کو، فاروق اعظم کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے، صدیق اکبر بیٹھے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نیچے سے گھٹنے کو ہاتھ لگایا، ایسے کر کے اشارہ کیا، دیکھو تو صحیح۔ جب فاروق اعظم کی نظر پڑی تو فوری طور پر بیٹھ گئے، ہاتھ جوڑ لیے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر، قرآن عظیم کی کتاب ہدایت ہونے پر ہم راضی ہیں، اور یا رسول اللہ ہم راضی، یا رسول اللہ ہم راضی۔ تھوڑا وقت گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ انور تھا کیفیت کے لحاظ سے بحال ہوا، غصہ مبارک تھم گیا۔ فرمایا عمر فاروق سنو، تم آج یہ تورات لے کر آئے ہو، اس کا کچھ نسخہ لے آئے ہو، کوئی نسخہ، میں تمہیں یہ فرمانا چاہتا ہوں، یہ تو کیا اگر صاحب تورات خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اب آ جائیں جبکہ میں تشریف لا چکا ہوں، تو ان کے پاس بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوگا، وہ بھی میرے تابع ہو کر رہیں گے، جو میں فرماؤں گا اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا وہ عمل قبول فرمائے گا۔ جب میں تشریف لایا ہوں سارے نبیوں کا امام رسول، تو بس اب میرا نظام، میرا حکم، میرا قرآن، میرا فرمان چلے گا، جو میرے تابع ہو کر رہے گا وہی اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے گا، اور جو ہم سے جدا ہو جائے گا کائنات میں اللہ تعالیٰ اس کی ذلت مقدر فرما دے گا۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پاک کلمے کی توفیق عطا فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا پاک کے صدقے سے ہم تک پہنچایا ہے، الحمدللہ۔ شکر کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرما دیا۔ اب یہ دو دعوتیں چلتی آ رہی ہیں میرے پیارے بھائی، پیارے نبی کریم علیہ السلام والسلام نے یہ قرآن عظیم ہمیں عطا فرمایا۔ اب اس میں چند ایک باتیں آپ بھائیوں کو سناتا ہوں۔ ایک طرف ہے اللہ پاک کی دعوت، ایک طرف ہے شیطان کی دعوت، ابلیس کی۔ اللہ پاک جو فرماتا ہے شیطان اس کے خلاف برعکس کہتا ہے۔ چند ایک آیات طیبات، سورہ بقرہ، یہ میں ترتیب سے سنا رہا ہوں، چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں گی۔ سورہ البقرہ آیہ مبارکہ نمبر 268 یعنی کہ 268۔ الشیطان یعیدکم الفقر، جو بندہ مال خرچ کرنے لگتا ہے نا، اپنی جیب میں سے مال نکالتا ہے، پیسہ اللہ پاک کی راہ میں دینے کے لیے، غریب کو دینے کے لیے، مسجد کو دینے کے لیے، مدارس کو دینے کے لیے، قرآن پاک کی اشاعت کے لیے، یہ جو ویلفیئر کا کام ہے، غریب غربا، زکوٰۃ دینے کے لیے، صدقہ واجبہ فطرانہ وغیرہ، یہ جب دینے کے لیے بندہ پیسے نکالتا ہے تو ایک خیال آتا ہے دماغ میں، پیسے کم ہو جائیں گے، پیسے تھوڑے ہو جائیں گے، کمی آ جائے گی مال میں۔ اس خیال کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک فرما رہا ہے الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے فقیر بن جانے سے، شیطان ڈراتا ہے فقیر ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور برے کام کرنے پر تمہارے جیبوں سے پیسہ نکلوا لیتا ہے۔ جب بے حیائی کا کام آ جائے، ناچ گانا، فلم، ڈرامے، شادی بیاہ کے موقع پر یہ ڈی جے شیجے والوں کو دینا ہو اور غلط پروگرام بنانے ہو، فلمیں ڈرامے بنانے ہو، تو ان پر کروڑوں لگوا دے گا۔ بندوں سے لگوا رہے ہیں، مسلمانوں سے لگوا رہے ہیں، اور جب اللہ کے راستے میں دینا ہو تو فرمایا کہ یہ تمہارے دماغوں میں ڈر ڈالتا ہے، ڈر۔ اور دوسری جانب سنیے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ
شیطان تو وہ کر رہا ہے جو کر رہا ہے. تو اللہ پاک یعیدکم مغفرۃ، مغفرہ فرمایا، اور اللہ تمہیں مغفرت کا وعدہ دے رہا ہے. تم پیسہ لگاؤ، میرے دین کی خاطر پیسہ لگاؤ، اسلام کے لیے پیسہ لگاؤ، اسلام کو آگے پھیلانے کے لیے پیسہ لگاؤ، قرآن پاک کو پھیلانے کے لیے پیسہ لگاؤ، غریبوں پر لگاؤ، مسکینوں پر لگاؤ، زکوٰۃ فرض ہو جائے زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ آ جائے صدقہ دو، مسجدیں بنے میرے گھر کو بناؤ، وغیرہ وغیرہ نیک کاموں کے اندر اپنا پیسہ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ. واللہ یعیدکم مغفرہ، میں اللہ تمہارے ساتھ مغفرت کا وعدہ فرما رہا ہوں. ایسا فرمان ہے، یہ قرآن عظیم ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. کون فرما رہا ہے؟ اللہ پاک. اللہ کی رضا کے لیے پیسہ لگاؤ، اللہ پاک فرما رہا ہے میں تمہیں بخشش کا وعدہ دیتا ہوں. اور صرف اتنا ہی نہیں، آگے سنیے، مغفرۃ منہ وفضلا، اور فرمایا جتنا تم دو گے میں اس سے واپس بڑھا کر بھی تمہیں عطا فرماؤں گا. جو پہلا ہمارے پاس ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ وہ بھی اللہ پاک کا دیا ہوا ہے. جو وہ دوبارہ عطا فرمائے گا وہ کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ. اسی نے دیا، فرماتا ہے ذرا لگاؤ تو صحیح نا. ہمارے دل کو چیک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ میں نے دیا واپس دیتا گیا کہ نہیں دیتا. جب ہم اسی کا دیا واپس اسی کے راستے میں دیں گے، اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے تو نے مال دے دیا. اس کا مطلب ہے تیری نظر کے اندر مال کی اصل قدر نہیں، تیری نظر کے اندر میرے فرمان کی نظر ہے، میرے فرمان کی قدر ہے، لہٰذا میں اپنے حکم کے تحت تجھے اور نواز رہا ہوں. اور دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، یہ اسی بلکہ پارے کے اندر البقرہ آیہ مبارکہ نمبر 261 میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو مال میری راہ میں خرچ کرتے ہیں میں ان کے لیے ایک مثال تمہیں بیان کرتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں کمثل حبہ، جیسے کہ کوئی کسان ایک دانہ ڈالتا ہے زمین کے اندر، اس دانے کے اندر سے 7 سنابل، 7 کونپلیں نکل آئیں، 7 شاخیں نکل آئیں، اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر کمپل پہ فرمایا کہ 100 دانہ لگا ہوا ہو. دانہ ایک ڈالا اس میں سے نکلی 7، اور ہر ایک پہ کتنے لگے ہوئے؟ 100. تو ایک دانے میں سے کتنے آئے؟ 700. فرمایا جو میرے راستے میں دے اس کی مثال ایسے میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ ایک دیتا ہے تو میں واپس اس کو 700 عطا فرماتا ہوں. اور اتنا ہی نہیں، واللہ، اور اللہ تو یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اس سے بھی دگنا کر کے عطا فرما دیتا ہے. 700 کا دگنا کتنا ہو جائے گا؟ 1400. 1 روپے انویسٹ کریں اور 1 روپے کے بدلے آئے کتنا؟ 1400. تو کوئی عقل مند بندہ ہے جو یہ انویسٹ نہ کرنا چاہے؟ ہاں جی، آپ ماشاءاللہ کاروباری افراد ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، دکان کریانے سے لے کر پلاٹوں تک، بڑے بڑے پلازوں تک انویسٹ ہوتی ہے نا رقم کی. اللہ پاک دیکھیے گا ہمارے 1 روپے کے بدلے اگر 1400 روپے کا منافع آئے، وہ ایک بھی واپس مل رہا ہے، وہ ایک جو لگایا تھا وہ بھی واپس آ رہا ہے، وہ بھی واپس مزید 1400 آ جائے، تو یہ سودا گھاٹے کا ہے کہ منافع کا ہے؟ بڑے منافع کا ہے پیارے بھائی. شیطان ڈراتا ہے فقیر بن جاؤ گے اللہ کے راستے میں لگانے سے. اللہ پاک فرما رہا ہے میں تمہیں دنیا کے اندر 1 کے بدلے 1400 دوں گا، اس سے بھی زیادہ دوں گا، اور حشر کے اندر جاؤ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے میں تمہاری بخشش فرما دوں گا. میرے دین کو نہیں چھوڑنا، دین کے کام کو نہیں رکنے دینا. وہ کام جو اللہ کے نبیوں نے کیا، رسولوں نے کیا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کام اب کس کے ذمہ ہے؟ ہمارے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ ہے، ہر مسلمان کے ذمہ ہے. میں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا ایک درس کے اندر. میرے پاس پیسہ نہیں، میرے پاس اولاد بھی نہیں، میں خود ہوں، تو میں اپنا وقت دے کر اپنی زندگی کو لگا کے دین کی خدمت کروں. میری زندگی، میرے اعضاء، میرا سر، میرا دماغ، میرے عضو، میری زبان، میرے کان، میری ہر جسم کا عضو یہ دین کی خدمت میں لگے. میں اپنا آپ لگا رہا ہوں. بڑے قرآن عظیم کے اندر ہسٹری میں ایسی مثالیں ہیں صحابہ کرام کی جن کے پاس روپیہ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. حضور میں آ گیا ہوں، مجھے لگانے جہاں بھی لگانے. اگر ایسا بندہ ہے جس کے پاس
اپنی ذات ہے اور ساتھ روپیہ بھی ہے، دو چیزوں کا مالک بن گیا، اپنی ذات کا، روپے کا۔ اب وہ اپنے آپ کو بھی لگائے، اپنے روپے کو بھی لگائے، سارا روپیہ نہیں مانگتا اللہ پاک، تھوڑا جتنا وسعت میں ہے۔ تیسرا بندہ خود بھی ہے، اپنا مال بھی آ گیا، اللہ پاک نے اولاد سے بھی نواز دیا، بیوی آئی، بیوی کے ذریعے اللہ پاک نے مال اولاد بھی دی، تو بیوی کو بھی لگائے دین کے اندر، مال کو بھی، اولاد کو بھی۔ یہ تینوں چیزوں کا ذکر قرآن عظیم کے اندر، اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اور اپنے مال کو بھی دین کے راستے میں لگائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حشر والے دن، حشر والے دن جب جنتیوں کا فیصلہ ہوگا، جہنمیوں کا فیصلہ ہوگا، تو ایسا بندہ جس نے اپنا آپ لگایا ہوگا دین میں، اپنی اولاد کو بھی لگایا ہوگا دین میں، اپنا مال بھی لگایا ہوگا دین کے اندر۔ سورہ الطور 27واں سپارہ، آیہ مبارکہ نمبر 21۔ اس کا ترجمہ سنانے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، مضمون آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ذرا سوچئے، ہم جب دنیا میں رہ رہے ہیں، ایک بندے نے ایک اپنا پلاٹ لے لیا، اس بندے کی سوچ یہ نہیں ہوتی کہ یار میں رہنے شروع ہو گیا ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے بھی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ بنا دوں تاکہ میرے بچے محتاج نہ ہو جائیں، کسی کے محتاج نہ ہو۔ بتائیے یہ سوچ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ دنیا میں رہنے کے لیے بندہ اپنے بچوں کے لیے بھی پلاٹ کا اہتمام کرتا ہے، کاروبار کا اہتمام کرتا ہے کہ کہیں چلو کاروبار سیٹ کر دو اپنے بچوں کو، دنیا کے اندر محتاجی نہ آئے۔ اور یہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ حلال مال سے اپنی اولاد کو بیکاری بنانے سے بہتر ہے ان کو بندہ مضبوط بنائے، لیکن ان کو ساتھ دین کے تابع بنائے، اسلام کے تابع بنائے، کہ وہ کاروبار کریں، دین سے دور نہ ہٹے۔ تو دنیا میں ہمارا یہ خیال ہے۔ تو قبر اور حشر کے لیے اللہ پاک کا وعدہ سنیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، واتبعتہم ذریتہم بایمان، ان ایمان والوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اولاد نے بھی ایمان کی حالت میں نیک راستے کو اپنا لیا، صراط مستقیم کو اپنا لیا، نبیوں کا راستہ اپنایا، یہ ساری دعوت کو مانا، باپ بھی مومن، اولاد بھی مومن، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک کی پابند، الحقنا بہم ذریتہم، فرمایا ان ساری اولاد کو، اس والد والدہ کو جنت کے اندر ہم اکٹھا فرما دیں گے۔ یہ اگلے دن مجھ سے کسی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ بھائی جنت میں پہچان نہیں سکیں گے یا جائیں گے نہیں، یا ایک دوسرے سے دور رہ رہے ہوں گے، یا ایسا کیسا ہوگا کہ جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، میاں بیوی اور یہ سارے۔ میں نے پھر اس بھائی کو یہی آیت سنائی، میں رب کا قرآن پاک تو یہ فرما رہا ہے بندے بن کے رہو، اللہ پاک کے تابع بنو، جیسا اللہ پاک فرماتا ہے ویسا رہو تو میں تمہیں جنت کے اندر اکٹھا فرما دوں گا۔ کیسا ماحول ہوگا کہ یہ باپ کا محل ہو جنت میں۔ میں نے وہ ایک روایت بھی سنائی تھی آپ بھائیوں کو کہ سب سے کم جنت جس بندے کو ملنی ہے وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ یہاں تو 3 مرلے کے لیے ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے میرے تابع ہو جاؤ، شیطان کو چھوڑو، مال خرچ کرو، اپنے آپ کو لاؤ، نمازیں پڑھو، اولاد کی تربیت صحیح کرو، میرے بندے بن کے رہو، تو فرمایا تمہیں جنتیں دوں گا، اور اتنی بڑی جنت باپ کی ہو، ساتھ والے حصے میں اتنی ہی بڑی جنت اللہ تعالیٰ بیٹوں کو بھی عطا فرمائے، تو کیا موجے نہ لگ جائیں گے؟ سبحان اللہ۔ لیکن اس کے لیے ابھی ہم کمرہ امتحان میں ہیں، یہ دنیا ہے، یہاں ہمارے اوپر امتحان چل رہا ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ یہ میں نے 2-3 آیتیں آپ کو سنائی، ایک آیت ذرا اور سنیے وقت کی مناسبت سے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دور مبارک موجود تھا، ظہری زمانہ حیات مبارک، تو 2 طرح کے گروہ ظاہر ہوئے۔ ایک تو کافر تھے نا، وہ تو بڑا ہی پیسہ لگاتے تھے، کافر کفر کو پھیلانے کے لیے بڑا پیسہ لگاتے تھے۔ 9ویں سپارے کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھیے، آخری صفحہ، اللہ پاک نے فرمایا یہ کافر یہ رکیں گے نہیں، یہ اور بھی مال لگاتے جائیں گے، لیکن یہ سارا مال جو انہوں نے میرے خلاف، میرے رسول پاک کے خلاف، میرے اسلام کے خلاف لگایا ہوگا، یہ سارے کا سارا مال ان کے لیے جہنم میں سخت عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور ایمان والوں کے لیے علیحدہ سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ میں آپ کو صرف 2 آیتوں کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ سورہ توبہ آیہ مبارکہ نمبر
97 اللہ پاک فرماتا ہے یہ اور اگلی آیت دونوں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ 98 کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس خرچ کے بدلے میں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کا وبال آئے، اسلام پر وبال آئے، اسلام برباد ہو جائے معاذ اللہ، اسلام کو روکنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور کفرم و نفاقا، کفر کو پھیلانے کے لیے، منافقت کو پھیلانے کے لیے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ وہ کافر ہیں یا منافق ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا الٹا عذاب انہی پر ہی آنے والا ہے۔ اور ساتھ اگلا حصہ سنیے، آیہ مبارکہ نمبر 99، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا، ایمان والوں کا، فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ کچھ ایسے بھی ہیں لوگ دیہات کے رہنے والے شہروں میں، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور جو خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے میں ان کی نیت ہوتی ہے قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، پیسہ خرچ کیا اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور رسول پاک سے دعائیں نصیب ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مومن کی پیسہ خرچ کرتے ہوئے نیت کیا ہے کہ اللہ پاک کا قرب نصیب ہو اور پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں نصیب ہو۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے الا خبردار خبردار سن لو، جس کی نیت ایسی ہے انہا قربۃ لہم، اس کو میں اپنی جانب سے قرب نصیب فرماؤں گا۔ اور اگلے حصے میں چل کے اللہ پاک نے فرمایا آیت مبارک نمبر 103 میں، خذ من اموالہم صدقہ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کی امتی صدقہ دے تو ان کا صدقہ قبول کیجئے، زکوٰۃ دیں زکوٰۃ قبول کیجئے، تطہرہم، اس کے ذریعے ان کو پاک فرمائیے، وتزکیہم، ان کے دلوں کو تقوی عطا کیجئے، پاکیزگی عطا ہوگی، مال پاک ہوگا، زکوٰۃ دینے سے، عطیات صدقات دینے سے مال پاک ہوتا ہے، وہ مال بندہ پھر کھاتا ہے، دل پاک ہوتا ہے، دلوں کو طہارت نصیب ہوتی ہے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، صلی علیہم، یہ لفظ آپ ذرا سارے پڑھیے گا، صلی علیہم، ہم دعا کرتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، ہم کہتے ہیں اللہ تو درود بھیج، رحمت بھیج پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ادھر اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، یہ جو صدقہ خیرات زکوٰۃ عطیات دینے والے ہیں، اے میرے حبیب آپ صلی علیہم، آپ ان کے لیے رحمت کی دعائیں کیجئے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، میرے حبیب آپ کا دعا کرنا ان کے دلوں کا سکون ہے۔ کیسی رحمت والی دعا ہے یہ۔ میں نے ابھی ایک آیت آپ بھائیوں کو سنائی ہے، ایک مضمون سنایا ہے کہ شیطان ڈراتا ہے پیسہ مت خرچ کرو، اللہ پاک کے راستے میں فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، مال کم ہو جائے گا، اور اللہ پاک فرما رہا ہے میرے پیارے بندو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، میں نے پہلے بھی دیا ہے، دوبارہ بھی میں ہی تمہیں عطا فرماؤں گا۔ 28ویں سپارے میں ایک اور آیت موجود ہے جہاں پر ذکر ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پریشان نہیں ہونا، جب میرے دین کی بات آ جائے، قرآن اسلام کی بات آئے، غریبوں کی بات آئے، زکوٰۃ فرض ہو، فرض سے ہٹ کر عطیات دینے ہو، بالکل پریشان نہ ہو، اپنی وسعت کے مطابق لگاؤ، میں اس کے بدلے تمہیں دنیا میں بھی دوں گا، پاک نبی علیہ السلام سے تمہیں دعائیں بھی لے کر دوں گا، اپنا قرب بھی عطا فرماؤں گا، اور حشر والے دن تمہیں بخشش بھی عطا فرما دوں گا۔ کتنے وعدے اللہ پاک کے آ گئے، تو ہمیں اس معاملے میں گھبرانا نہیں چاہیے پیارے بھائی۔ یہ بھی ایک آیت میں نے سنائی، شیطان کا اور طرح کا کہنا ہے، اور اللہ پاک اس کے برعکس ہمیں نیکی کی طرف بڑھنے کی دعوت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔